بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کوختائی پیچھے ہٹا اور پہلے کی طرح کام میں لگ گیا تھا۔ وفد کے سارے افراد اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کچھ گھاس کاٹ رہے تھے اور کچھ گھاس اور لکڑیوں کے گٹھے بنا کر پڑاؤ کے قریب رکھ رہے تھے۔ جب شمال سے اٹھنے والی آندیاں کالی اور سیاہ رنگ کی صورت اختیار کرتے ہوئے آسمان کے وسطی حصے کے قریب آ گئی، تب سیف الدین سب کو زور زور سے پکارنے لگا، میرے عزیزو، سارے کام چھوڑ کر اپنے پڑاؤ کے قریب جمع ہو جاؤ۔ اس پر وفد کے سارے ارکان جو لکڑیاں اور گھاس کاٹ رہے تھے یا جو کٹی ہوئی چیزیں اٹھا رہے تھے، وہ سب کام چھوڑ کر کٹی ہوئی لکڑیاں اور گھاس اٹھا کر بھاگتے ہوئے اس جگہ آن جمع ہوئے جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ سردی لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی تھی۔ ہوا کے اندر ایسی تیزی اور تندی پیدا ہونے لگی تھی جیسے ہر چیز کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ تھوڑی دیر بعد ایسی تیز آندیاں چلیں کہ کوہستانی سلسلوں کے چھوٹے چھوٹے کنکر فضاؤں کے اندر اڑنے لگے۔ فضاؤں کے اندر عجیب و غریب آوازیں پیدا ہونے لگی تھی۔ پہلے تیز اور بھیانک آندیاں چلتی رہیں۔ یہ صورتحال کچھ دیر رہی۔ فضاؤں کے اندر پتھر اڑتے رہے۔ تیز ہواؤں اور فضاؤں کے اندر طرح طرح کی خوفناک ڈراؤنی آوازیں ابھرتی رہیں۔ اس کے بعد بارش کے چند چھینٹے پڑے، جس کے بعد تیز برفانی طوفان آ گیا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گرتی برف نے ہر شے پر سفیدی کی پھیرنی شروع کر دی تھی۔ سیف الدین کے کہنے پر وفد کے سارے ارکان نے گھاس اور لکڑیوں سے بالکل چٹانوں کے پیچھے پتھروں کے ساتھ جہاں ہوا نہ پڑتی تھی آگ کا الاؤ روشن کر دیا تھا۔ سب لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ پھر کھانے کی اشیاء نکالی گئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کوختائی سیف الدین کے قریب ہو بیٹھا۔ جمال الدین اور دوسرے لوگ بھی ان کے گرد آ بیٹھے تھے۔ پھر کوختائی نے سیف الدین کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بوراں سے متعلق تفصیل بتاؤ گے۔ سیف الدین نے مسکراتے ہوئے کوختائی کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، میرے بھائی، ترکوں کے سارے وحشی قبیلے جن دنوں ٹنڈرا کے میدانوں میں آباد تھے، تب بھی وہ دو چیزوں سے بڑے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ یہ ٹنڈرا کے میدانوں سے نکل کر جھیل بیکال اور صحرائی گوبی کے آس پاس کے میدانوں میں آ کر آباد ہو گئے ہیں، تب بھی یہ دو چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ جب یہ ٹنڈرا کے میدانوں میں رہتے تھے تو دو چیزیں جن سے یہ ڈرتے تھے، ان میں سے ایک کانو کوتان اور دوسری پرگا تھی۔ ان علاقوں میں ان وحشیوں کے پیچھے نادیدہ وحشتیں تھیں جو اپنے شمالی علاقوں کی نادیدہ طاقتوں سے خوفزدہ تھے۔ ان میں سے دو کے نام میں نے تمہیں بتائے ہیں۔ کانو کوتان لگاتار کئی مہینوں پر محیط اس اندھیرے کو کہتے ہیں جو انتہائی شمال کی سرزمینوں پر چھایا رہتا ہے، اور پرگا منجمد شمالی کا برفانی طوفان ہے جس سے انسان کے کپڑوں میں برف گھس جاتی ہے۔ مجبوراً انسان کو طوفان کی طرف منہ کر کے سموروں میں لپٹے رہنا پڑتا ہے، اور ایسا اس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک پرگا ختم نہیں ہو جاتی۔ دراصل کانو کوتان اور پرگا کی وجہ سے یہ وحشی قبیلے انتہائی شمال کی سرزمینوں کو دیوتاؤں کی سرزمین کہتے تھے۔ ان میں ٹنڈرا اور شمالی سائبیریا کا علاقہ شامل ہے، جہاں کالی پتریلی چٹانیں یوں ابری ہوئی ہیں گویا دیوتاؤں کے محیب ہاتھوں کی تراشی ہوئی ہوں۔ ان علاقوں میں سردی اس قدر شدید ہے کہ لوہا آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اور لکڑی لوہے کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس منجمد شمال میں وحشیوں نے بڑے بڑے جانوروں کے ڈھانچے صحیح سلامت برف سے ڈھکے ہوئے اور محفوظ دیکھے، جن کے دانت ہاتھوں جیسے تھے۔ وہ وہاں کے ماحول سے خوفزدہ تھے۔ ان کا یقین تھا کہ یہ تمام طاقتیں بڑی مرفوض ہیں۔ جو طاقت ان پر حاوی تھی، ان کی سکونت آسمان پر تھی، گویا یہ آسمان ہی کو خدا سمجھتے تھے۔ لہذا کانو کوتان اور پرگا سے بچنے کی خاطر وہ آسمان کو خوش کرنے کے لیے انسانی قیدیوں اور سفید گھوڑوں کو پہاڑوں کی ٹیلوں جیسے کسی بلند مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے۔ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کا جلال ٹھل جائے اور اس کی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ آسمان اپنے جلال کا تباہ کن آندھیوں، بجلیوں اور رعد سے اظہار کرتا ہے۔ جب وہ صاف صاف نیلا نیلا چمکتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے۔ نتیجے کے طور پر ان وحشیوں کو نیلا اور سفید رنگ پسند تھا۔ کالا رنگ منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ رنگ چٹانوں کا اور زمین کے اندر گہرائیوں کا رنگ ہے۔ آسمان کے بعد یہ لوگ سورج کو ایک کم درجے کا دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہر روز آسمان کے ساتھ سواری کرتا ہے اور شام کو اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔
جس طرح سائبیریا کے میدانوں میں یہ دو چیزوں سے ڈرتے تھے، یہاں صحرائے گوبی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی یہ دو ہی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ان میں سے ایک چاند اور دوسری بوران ہے۔ یہ لوگ راتوں کو دیر تک چاند کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے یہ آسمان نورود ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کمند ہے جس کا پندہ وہ اس شخص کے گلے میں ڈال دیتا ہے جو دیر تک اس کی طرف دیکھنے کی جرات کرتا ہے۔ ان میں سے جو جنگلوں سے نکل آتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ان میں سے ایک آسمان نورد چاند ہے اور دوسرا سورج ہے جو آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک اپنے آگے آگے رمینڈ پر ہانکتا چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے یہ لوگ ان میدانوں میں ڈرتے ہیں یہ بوران ہے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک آندھی کا نام ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے دیکھی۔ بوران شمال کی کالی آندھی اور ان جکڑوں کو کہتے ہیں جو پتھروں تک کو اڑا لے جاتی ہے اور چراگاہوں، کوہستانوں اور زمین پر ایک طرح کا جھاڑو پھیرتی چلی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں وحشی قبیلے بھیڑ اور ہرن کی کھالیں لپیٹ کر اپنے گنبد نما خیمے میں آلاؤ کے پاس لیٹ جاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان آندھیوں اور ان کے اندر رقص کرنے والی سردی اور جھاڑی کی طویل راتوں کے باعث ہسٹریا کی صورت میں ان پر شمال کا جنون طاری ہو جاتا ہے۔ سیف الدین تھوڑی دیر تک رکا، اس کے بعد کسی قدر مسکراتے ہوئے کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، کوختائی، میرے خیال میں بوران کے متعلق اتنی تفصیل تمہارے لیے کافی ہے۔ اب میرے خیال میں سب لوگ اٹھو اور آرام کرو، ابھی تک برف باری جاری ہے، اگر برف صبح تک رک گئی تو پھر یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ کوختائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کچھ جوانوں کو اس نے مقرر کیا اور ان کو تاکید کی کہ رات کو باری باری پہرا دیں۔ اس کے بعد سب لوگ آرام کرنے لگے تھے۔ رات کے پچھلے پہر تک برف باری جاری رہی، زمین کا سینہ اور بڑے بڑے اونچے پہاڑ برف سے لد گئے تھے۔ پھر برف باری تھم گئی، ہوا بھی رک گئی تھی۔ اس طرح اگلے روز فجر کی نماز کے بعد اس کاروان نے پھر اپنی منزل کی طرف کوچ کیا تھا۔ برف سے ڈکی زمین پر جب وہ شہرہ ریشم پر آہستہ آہستہ مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے تو کوہستان تان شیان کے قریب اچانک بائیں طرف کی ڈھلانوں کے اوپر سے غراتا ہوا ایک خونخوار چیتا نمودار ہوا۔ اس وقت کاروان کی یہ حالت تھی کہ سب سے آگے کوختائی، سیف الدین اور جمال الدین تھے، ان کے پیچھے تبریز سے آنے والے ثنا، بیچ میں ماں گسپا، اس کی بھتیجی سیرم اور بھتیجا توماس تھے، اور سب سے پیچھے وہ لوگ جو ایک وفد کی صورت میں سیف الدین اور ماں گسپا کے ساتھ چین کی سرزمینوں کی طرف آئے تھے۔ اتفاق کی بات کہ جس وقت چیتا غراتا ہوا ان کے پاس آیا اس وقت اس کے سامنے ماں گسپا تھا۔ چیتے کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہوئے ماں گسپا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے عجیب سی چیخیں بلند کی، ایک تو چیتے کو دیکھ کے اور اس کی چیخیں سن کر اس کا گھوڑا بتکا اور ماں گسپا نیچے گر گیا تھا۔ دوسری طرف سیرم کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ماں گسپا چونکہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گر گیا تھا، اب صورتحال یہ تھی کہ چیتے کا رخ بھی سیدھا اس کی طرف تھا۔ اچانک کوختائی حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے کو بائیں طرف موڑتے ہوئے وہ ماں گسپا اور چیتے کے درمیان حائل ہو گیا۔ پھر اس نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک لمبی جس لی اور دوسرے ہی لمحے اس نے چیتے کے اوپر چھلانگ لگا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک چیتے اور کوختائی میں کشمکش رہی، پھر دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا کہ کوختائی بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دایاں گھٹنا چیتے کی پیٹھ پر تھا۔ چیتے کے دونوں بازوں کو گرفت میں لیتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی شہرک پر رکھ دیے تھے، پھر زور لگاتے ہوئے اس نے چیتے کا گلا دبایا تو تھوڑی دیر پڑپڑانے کے بعد چیتا دم توڑ گیا تھا۔ 2-3 بار کوختائی نے پاؤں کی ٹوکریں اسے ماری، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اسے چٹان پر پٹک دیا تھا۔ چیتا مر چکا تھا۔ چیتے کا خاتمہ کرنے کے بعد کوختائی ابھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا کہ انہیں ڈھلانوں پر سے جدھر سے چیتا آیا تھا کچھ مسلح جوان اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے نیچے اترے تھے۔ کوختائی اور اس کے سارے قافلے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ پھر ان میں سے ایک کوختائی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم نے اس چیتے کو مارا ہے؟ کوختائی اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا تھا، پھر آنے والے اس اجنبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہاں میں نے اس چیتے کا خاتمہ کیا ہے۔ آنے والے نے اس بار جواب طلب انداز میں پوچھا، لیکن کیوں؟ کوختائی غصے میں بڑک اٹھا تھا۔ بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ کیا میں اس چیتے کو کھلی چھٹی دے دیتا کہ میرے قافلے کے افراد پر حملہ آور ہو کر انہیں موت کے حوالے کرتا چلا جاتا؟ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ کوختائی نے اپنی تلوار بھی بے نیام کر لی تھی۔ پشت پر لٹکتی ہوئی ڈال کو بھی اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا۔ آنے والے اجنبی نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہاری طاقت اور تمہاری قوت میں کوئی شک نہیں ہے،
اس طرح اکیلے چیتے کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، پر اپنے ذہن میں یہ تو سوچو کہ یہ چیتا ہے کس کا؟ جس کسی کا بھی ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ بائیں جانب کی ڈھلانوں سے یہ چیتا اترا، میرے قافلے پر اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، جواب میں بھی جس لگاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ بس اس سے زیادہ نہ میں جانتا ہوں نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پر مسلح جوان نے طنزیہ کہا لگایا اور کہنے لگا، اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور تیرے ساتھ اس قافلے کے لوگ کس قسم کے انسان ہیں، پر یہ یاد رکھو یہ چیتا چنگیز خان کے بیٹے عقدائی کے فرزند قیدو اور اس کی بیٹی آئی یاروق کا ہے۔ قیدو کو تم جانتے ہوگے، وہ سمرقند سے لے کر تانشیان کے دروں کے اس پار تک کا حاکم ہے اور ان علاقوں میں کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ کوختائی نے اپنے سامنے اپنی تلوار کو لہرایا، وہ ایک بھرچا نما خمدار خوب بھاری اور چوڑے پل کی تلوار تھی، اس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ پھر اس نے کوہستانی ڈھلانوں کی طرف سے آنے والے کو مخاطب کیا، اگر یہ چیتا قیدو اور اس کی بیٹی آئی یاروق کا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جس کو چاہے یہ چیرتا پاڑتا پھرے اور کوئی اسے ہاتھ تک نہ لگائے۔ اگر اس کے آگے آگے کوئی شکار بھاگ رہا ہوتا اور یہ اس کے پیچھے ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا، شکار کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم چپ چاپ اپنی شہرہ پر آگے بڑھ جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اپنے سامنے دیکھو، یہ تبت کا محترم دلائی لاما ماگسپا ہے، اس کے ساتھ اس کی بھتیجی سیرم اور اس کا بھتیجا توماس ہے۔ ہم سب لوگ ان کے محافظ اور خدمتگار ہیں اور میں ان سارے محافظوں کا سربراہ ہوں۔ ہم سب پرامن لوگ ہیں۔ یہ جو تم نے ہمارے ارد گرد اپنے مسلح جوان پھیلا دیے ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم تو ایسا سما باندھ رہے ہو جیسے ہم سے برسر پیکار ہونے والے ہو۔ اگر یہ چیتا تمہیں حد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر ان کی لاش اٹھا کر لے جاؤ، اپنے مسلح جوانوں کو یہاں سے ہٹا لو تاکہ ہم اپنی راہ لیں۔ اس پر وہ کسی قدر نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم تم سے کوئی تعارض نہیں کرنے والے، نہ تم سے برسر پیکار ہونے والے ہیں۔ دیکھو، چیتا مر چکا ہے، اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم اپنی راہ لو تو قیدو اور اس کی بیٹی تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے خود چیتا مار دیا ہے، لہذا تم سب کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ جو سامنے چھوٹا سا کوہستانی سلسلہ ہے، اس کی اونچائی اور ڈھلانوں کو عبور کرنے کے بعد اس پار قیدو اور اس کی بیٹی آئی یاروق کا پڑاؤ ہے۔ دونوں باپ بیٹی اس وقت پڑاؤ کے اندر موجود ہیں۔ تم ہمارے ساتھ وہاں چلو، جب تم خود اپنی زبان سے سارے احوال ان سے کہو گے تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی، اور پھر تمہارے اندر دلائی ماگسپا ہے۔ تم جانتے ہو اس علاقے کے سارے وحشی قبائل مذہبی لوگوں کی بڑی قدر اور عزت کرنے والے ہیں، اور خاص کر دلائی ماں کو تو بڑی عزت اور بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کہنے والا تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز، انکار مت کرنا، یوں سمجھو تمہارا ہمارے ساتھ جانا ہماری گل و خلاصی کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اور پھر اگر تم یوں ہی آگے بڑھ گئے تو یاد رکھنا قیدو مزید مسلح جوان تمہارے تعاقب میں بھجوائے گا جو تمہیں پکڑ کر اس کے سامنے پیش کریں گے، پھر وہ تم سے اصل احوال جاننے کی کوشش کرے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہماری بریت کا سامان ہو جائے۔ کوختائی شاید اصل معاملے کو سمجھ گیا تھا، اپنی تلوار نیام میں کر لی، پھر کہنے لگا، چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قافلے کے سارے ارکان قیدو کے ان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ بائیں طرف والے کوہستانی سلسلوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کے بعد وہ کسی قدر بلند میدان میں نمودار ہوئے، جس کے آگے دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ خیموں کے اندر گھسنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ چلتے رہے، پھر ایک کافی بڑے شامیانہ نما خیمے کے قریب اس شخص نے رکنے کے لیے اشارہ کیا جو کوختائی سے مخاطب ہوا تھا۔ کوختائی اور اس کے ساتھی وہاں رک گئے، وہ شامیانے کی طرف گیا، تھوڑی دیر بعد لوٹا، پھر کوختائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے سارا معاملہ قیدو اور اس کی بیٹی آئی یاروق سے کہہ دیا ہے، ان دونوں نے تمہیں بلایا ہے، تم اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس چلو۔ کوختائی منہ سے کچھ نہ بولا، اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ شامیانہ نما خیمے کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں ڈلی عمر کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک لڑکی تھی، دائیں بائیں اور سامنے اس کے لواحقین اور سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چنگیز خان کے بیٹے عقدائی کا پوتا قیدو اور اس کے پہلو میں جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی حسین اور پرجمال بیٹی آئی یاروق تھی۔
ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ کوختائی نے آئی یاروک پر ڈالی۔ وہ پھولوں سے لدی ہوئی ٹہنی میں اٹکیلیاں کرتی گلابی کومپل جیسی حسین تھی۔ کچھ دیر تک قائدو اور آئی یاروک دونوں باہ پیٹھی کوختائی کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر آئی یاروک نے اسے مخاطب کیا، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کوختائی کچھ دیر تک خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ تب آئی یاروک نے پھر اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے پوچھا ہے کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کوختائی نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام کوختائی ہے، میرا تعلق ترکوں کے کرائت قبیلے سے ہے، ہم ایک وفد کی صورت میں تبت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس نے ماگزپا کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، ہمارے اندر یہ دلائی ماں ماگزپا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھتیجی سیرم اور بھتیجا توماس ہے اور باقی لوگ ان کے محافظ ہیں۔ دلائی لاما بدھ مت کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مغرب کی طرف گیا ہوا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں میرا اتنا تعارف ہی کافی ہے۔ اس بار قائدو نے اسے مخاطب کیا، میرے آدمی نے بتایا ہے کہ تم اکیلے نے میرے چیتے کے اوپر چھلانگ لگا دی، پھر اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا، کیا یہ درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ محترم کوختائی کے بیٹے، چیتا ماگزپا پر حملہ آور ہو رہا تھا، میں چونکہ اس کا محافظ ہوں لہٰذا چیتے کا خاتمہ کر کے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ قائدو، قسم خداوند قدوس کی، یہ تو صرف ایک چیتا تھا، اگر ماگزپا پر اس سے زیادہ چیتے حملہ آور ہوتے تب بھی میں ان پر جس لگا کر ان کی راہ روکتے ہوئے ماگزپا کی حفاظت کرتا، اس لیے کہ میں اس کا محافظ ہوں اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑے۔ کوختائی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی آئی یاروک فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوختائی نے دیکھا وہ بھیڑ کے چمڑے کی اونچی ایڑیوں والے جوتے پہنی ہوئی تھی، جس کے اوپر اس کا سرخ رنگ کا پاجامہ تھا اور اس کے اوپر بھی اسی رنگ کا چمڑے کا لبادہ تھا۔ سر پر اس نے انتہائی خوبصورت چمڑے کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ کھڑی ہونے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی اتار کر نشیز پر رکھی، اس پر اس کے خوبصورت بال بکھر گئے تھے جو اس کے حسن میں اضافہ کر گئے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھی، کچھ دیر کوختائی کے سامنے کھڑی ہو کر اس کا جائزہ لیتی رہی، پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر سامنے آئی اور کہنے لگی، میں حیران ہوں کہ تم نے ایک چیتے کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی چیتوں کا سامنا کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، مجھے اعتبار نہیں آتا کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ آئی یاروک مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کوختائی بول پڑا، شہزادی، جس طرح تم نے میرے ارد گرد چکر لگا کر شبے اور طنز برے انداز میں مجھ سے گفتگو کی ہے، ایسی گفتگو کوئی اور کرتا تو پھر میں اسے بتاتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم عورت ہو اور عورت بھی محترم قائدو کی بیٹی، لہٰذا میں تمہاری اس حرکت کے جواب میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتا۔ قائدو کے قریب پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے کسی سالار نے کوختائی کی اس بات کو انتہا درجے کا ناپسند کیا تھا اور اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے اور غضبناکی میں کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر بیکی یعنی شہزادی نے تمہارے ارد گرد اس طرح چکر لگایا ہے اور تم رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، اگر ایسا ہی کوئی مرد کرتا تو پھر تم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ کھا جانے والے انداز میں کوختائی نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ذرا بیکی کو اپنی نشست پر بیٹھ جانے دو، اس کے بعد تم بیکی کے انداز میں میرے ارد گرد چکر لگاؤ، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام سامنے آتا ہے۔ آئی یاروک کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، توصیفی سی انداز میں اس نے کوختائی کی طرف دیکھا۔ قائدو بھی بڑے شفیقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر قائدو کا وہ سالار آگے بڑھا، کوختائی کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں بیکی کے انداز میں تمہارے گرد چکر لگاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ سردار چکر لگاتے ہوئے جب کوختائی کی پشت کی طرف گیا تو چیتے سے بھی زیادہ پھرتی کے انداز میں کوختائی گھوما، اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اٹھاتے ہوئے فضا میں بلند کیا، پھر اس طاقت اور قوت سے اچلا کے ہوا میں خوب بلند ہوتے ہوئے وہ قائدو اور آئی یاروک کے قدموں میں جا گرا تھا۔ قبل اس کے کہ آئی یاروک یا قائدو میں سے کوئی بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتا، قائدو کے دو سالار اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے، ایک ساتھ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کی، پھر ان میں سے ایک کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو نے ہمارے سالار اعلیٰ کی توہین اور اہانت کی ہے اور اس کی سزا تجھے ضرور مل کر رہے گی۔ کوختائی نے غضبناک انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اپنی نشستوں کے قریب کھڑے ہو کر مجھے کیوں دھمکی دیتے ہو؟ اگر تم واقعی مجھ سے ٹکرانا چاہتے ہو تو پھر آگے بڑھو اور اپنا انجام دیکھو۔
اس کے ساتھ ہی پشت پر لٹکتی ہوئی ڈال کوختائی نے سنبھال لی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ جب اس نے اپنی تلوار نکالی تو لوگ دنگ رہ گئے۔ اس کی تلوار برچہ نما خمدار تھی، پل خوب چوڑا اور وزنی تھا اور اس کی چمک یقیناً نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتے ہوئے کوختائی پھر بول پڑا، آگے بڑھو۔ وہ قائدو کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ قائدو نے ان کا جائزہ لیا، پھر کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،